نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو بے حرمت مت کرو۔ خطاب مسلمانوں ہی سے ہے، ایمان والوں سے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے شعائر کو اپنے لیے حلال مت کروا لو۔ شعیرہ کے لفظ کو پہلے دیکھتے ہیں۔ شعیرہ کی جمع ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ان الصفا والمروہ، ان کے بارے میں کہ وہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے علامت، جس چیز کو دیکھ کر شعور حاصل ہو انسان کو، انسان کسی چیز کو دیکھ کر کانشیس ہو جائے۔ صفا اور مروہ کے بارے میں جیسے بھی ہم نے بات کی، یہ لفظ آیا ہے۔ مراد ہے شعیرہ سے وہ چیزیں جن کی تعظیم اللہ نے خاص کر دی ہے، جن چیزوں کی رسپیکٹ اللہ نے اسپیسیفائی کر دی ہے، ان چیزوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ایک تو شعیرہ کا یہ مطلب ہے کہ کچھ خاص جگہیں، خاص علامتیں، جیسے صفا اور مروہ، یہ دو پہاڑ ہیں، اللہ نے ان کی حرمت، ان کی عزت واجب کر دی ہے ہمارے اوپر کہ ان کی عزت تمہیں کرنی ہے۔ اب ہر پہاڑ کی عزت نہیں شروع ہو جائے گی صرف یہ سوچ کے کہ صفا اور مروہ بھی چونکہ پہاڑ ہیں تو پہاڑ ہونے کی وجہ سے ان کی عزت کرنے کو نہیں کہا گیا کہ چونکہ یہ پہاڑ ہے لہٰذا تم عزت کرو، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے کہا ہے لہٰذا تمہیں ان دو پہاڑوں کی عزت اور حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ تو ایک تو شعیرہ، وہ اسپیسیفک چیزیں، وہ مخصوص چیزیں جن کو کہ اللہ نے اپنے شاعر قرار دیا، اور دوسرے شعیرہ اسلام کی خصوصی چیزیں جن کا تعلق خاص اسلام کے ساتھ ہو، جن کو دیکھ کر شعور حاصل ہوتا ہو کہ یہ اسلام کی چیزیں ہیں، ان کا تعلق اسلام سے ہے، ان کی بھی عزت کرنی چاہیے، ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اذان، یہ خاص خصوصی اسلامک چیز ہے نا، اذان یا السلام علیکم، یہ خاص اسلام کی پہچان ہے۔ تو ان چیزوں کو عزت کے ساتھ اور حرمت کے ساتھ ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے اپنے اپنے شعائر ہیں۔ مثال کے طور پہ کرسچینٹی، چرچز، ان کا شعیرہ ہے صلیب، کراس، یا ننس، یہ ان کا شعیرہ ہے نا، یا ننس کا جو لباس ہے، ہیبٹ جس کو کہا جاتا ہے، یہ ان کا خاص انداز ہے ایک لباس پہننے کا، تو وہ ان چیزوں کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ سیکولر لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی حکومت کی جو فوج ہوتی ہے، فوج کا یونیفارم، ایک آدمی ہے وہ یونیفارم میں ہے، آرمی کے یا نیوی کے یا ایئر فورس کے، تو وہ بھی حکومت کا نمائندہ ہے، ریپرزینٹیٹیو ہے گورنمنٹ کا، لہٰذا حکومت پھر اپنے شعائر کی بہت حفاظت کرتی ہے، بہت حساس ہوتی ہے ان کے بارے میں۔ جھنڈا ہے کسی ملک کا، اگر جھنڈا کسی ملک کا جلا دیا جائے تو حکومت اس کو اپنی بے عزتی تصور کرتی ہے اور یہ قابل سزا جرم ہے۔ اسٹیمپس ہوتے ہیں، مختلف ملکوں کے اپنے اپنے اسٹیمپس ہیں، وہ بھی سمجھے ان کا شعیرہ ہیں ایک طرح سے۔ تو اگر کوئی شخص کسی حکومت کے شاعر کی توہین کرتا ہے تو دراصل وہ نظام کی توہین کر رہا ہوتا ہے۔ تو بالکل یہی چیز اسلام کے لیے ہے، کوئی اگر اسلام کے شاعر کی توہین کرتا ہے وہ دراصل اسلام کی توہین کر رہا ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کی داڑھی کا مذاق اڑانا یا اس کو گھٹیا یا احمق ہونے کی دلیل سمجھنا، کسی مسلمان عورت کے حجاب کا مذاق اڑانا، اس کو گھٹیا یا بیکورڈ ہونے کی دلیل سمجھنا یا غیر اہم سمجھنا، یہ سب چیزیں دراصل اسلام کی توہین کی طرف چلی جاتی ہیں۔ یا سلام کرنے کو گھٹیا سمجھنا اور سلام کرنے والوں کو بیکورڈ سمجھنا اور ہائے اور یو کہنے والوں کو زیادہ اعلیٰ سمجھنا، یہ بھی دراصل پر اسلام کی توہین تک بھی بات چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم سے کہا گیا کہ تم اللہ کے شاعر کا خیال رکھو،
ان کو اپنے لیے حلال مت کر لو. اور جس کانٹیکسٹ میں یہاں بات چل رہی ہے، یہاں خاص طور پہ جو ذکر ہے وہ خانہ کعبہ کی حرمت کا اور حج اور عمرے سے متعلق جو مختلف ریچولز ہیں، جو مختلف رسومات ہیں، ان کا خیال رکھنے کا ذکر کیا جا رہا ہے. جہاں تک حج اور عمرے کے مختلف مناسک کا تعلق ہے اور ان کے شعائر کا تعلق ہے، تو ہم صرف ان چیزوں کو شعائر اللہ کہیں گے جنہیں خود اللہ نے مقرر کر دیا. مثال کے طور پہ خانہ کعبہ شعائر اللہ میں سے ہے. ہم سے کہا گیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرو. اب اسی طرح کسی اور جگہ کا طواف کرنا کوئی شروع کر دے تو وہ شرک ہو جائے گا. تو شاعر اللہ کے معنوں کو پھیلایا نہیں جا سکتا، ان کو محدود ہی رکھنا ہوگا، ورنہ اگر ان کے معنوں کو پھیلایا تو یہی چیز شرک کا سبب بن جاتی ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی، وہ کسی بھی پہاڑی کی تعظیم شروع کر دے، جیسے صفا اور مروہ کی ہے، یا دو پہاڑیوں کے درمیان وہ اگر صحیح شروع کر دے کہ ہم بھی تو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، تو چلو ہم کہیں بھی کسی ملک میں دو پہاڑ مقرر کر لیتے ہیں اور ان کے درمیان ہم صحیح شروع کر دیں، یہ شرک ہے، عبادت نہیں ہے. تو شاعر اللہ کے معنوں کو پھیلایا نہیں جا سکتا. آگے فرمایا وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو اپنے لیے حلال کر لو. وَلَا الْحَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، اور نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کے گردنوں میں نذر خدابندی کی علامت کے طور پہ پٹے پڑے ہوئے ہوں. وَلَا الْآمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. وَلَا الْآمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو. جو آیت کا آگے کا حصہ رہا ہے، اس نے اس بات کو مزید واضح کر دیا کہ ذکر یہاں پر حج اور عمرے کی رسومات کا ہے. شہر الحرام کا ذکر کیا گیا. شوال، ذیقعد، ذی الحج، رجب، یہ محترم مہینے ہوا کرتے تھے. ہدی اور قلائد، یہ ان جانوروں کو کہا جاتا تھا جو کہ قربانی کے لیے حرم میں لائے جاتے تھے. ہدی کے جانور مکے سے باہر سے لائے جاتے تھے. کوئی مدینے سے اگر آ رہا ہو یا کہیں اور سے آ رہا ہو عمرہ کرنے، حج کرنے، تو وہ اپنے اپنے جانور اپنے ساتھ لے کر آیا کرتے تھے. تو وہ چونکہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہوتے تھے، حرم کی طرف جا رہے ہوتے تھے، وہاں قربان کرنا ہوتا تھا، ان کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہوتا تھا، تو ان جانوروں کو بھی محترم قرار دیا گیا. قلادہ، قلادہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے بٹنا، ویو کرنے کے لیے لفظ آتا ہے قلادہ. یہ بھی خاص جانور ہوا کرتے تھے جو خانہ کعبہ لے جائے جاتے تھے اور وہاں جا کے ان کو قربان کیا جاتا تھا، اور نشانی کے طور پہ کہ بھائی یہ عام جانور، یہ عام اونٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو خاص خانہ کعبہ لے جا کر قربان کرنے والا اونٹ ہے. علامت کے طور پہ ان جانوروں کے گلوں میں یہ پٹیاں یا کوئی پٹے ڈال دیا کرتے تھے. تو ان پٹیوں کی وجہ سے، پٹیاں بنی بھی ہوتی تھیں، ووون ہوتی تھیں، ان پٹیوں کی وجہ سے ان کو قلائد کہا جانے لگ گیا. قلادہ کی جمع ہے قلائد. تو یہاں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا. آمین، آمین اس کا مادہ الف میم میم ہے. اما یوم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. آمین البیت الحرام، ارادہ کرنے والے بیت الحرام کا. مراد ہے محرم، احرام باندھے ہوئے لوگ جو عمرے کے لیے یا حج کے لیے جا رہے ہوں. اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی. ہوا یہ کہ جب مشرکین عرب نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا سن 6 ہجری میں، اور ان کو واپس بھیج دیا کہ تم عمرہ نہیں کر سکتے، تم واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا. لازمی طور پہ مسلمانوں کے اندر غم، غصہ اور انتقام کے جذبات پیدا ہوئے، اور ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ جیسے انہوں نے ہمیں روک دیا ہے عمرہ کرنے سے، جب مشرک قبائل حج یا زیارت کے لیے مسلمانوں کے علاقے سے گزریں گے تو ہم بھی ان کو روکیں گے.
ایک نیچرل ہوتا ہے نا، ریٹیلیٹ کرنے کا جذبہ انسان کے اندر ابھرتا ہے. لیکن یہاں روک دیا گیا کہ اگر انہوں نے تم کو روکا بھی ہے عمرہ کرنے سے، لیکن تم ان کو اللہ کے گھر جانے سے نہیں روکو گے، اور نہ ہی محترم مہینوں میں تم ان پر حملہ کرو گے. فرما دیے سب باتیں خانہ کعبہ کی عزت کے خلاف ہیں. انہوں نے اگر ظلم کیا ہے، انہوں نے اگر زیادتی کی ہے، تو تم بدلے میں ظلم اور زیادتی نہیں کرو گے. اور فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو. اب فَاصْطَادُوا میں آپ دیکھیں امر لگ رہا ہے کہ جیسے حکم دیا جا رہا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے قرآن پڑھ کے کہ جیسے ہی کوئی حالت احرام سے باہر آئے اس کے لیے شکار کرنا واجب ہے، ضروری ہے. اب یہ کون بتائے گا ہمیں کہ یہاں واجب کے معنوں میں یہ لفظ آ رہا ہے؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ جیسے آتا ہے تو تم نماز قائم کرو، وہ تو واجب ہے، فرض ہے. یہ جو یہاں پر امر کا صیغہ آیا ہے اجازت کے لیے، اجازت ہے تمہیں، مباح ہے یہ چیز تمہارے لیے، کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تو پابندی لگائی تھی نا، ہم نے پہلے پڑھا تھا شروع میں کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہیں کر سکتے. تو اس پابندی کو اب یہاں اٹھایا جا رہا ہے کہ اب اگر تم چاہو تو تم شکار کر سکتے ہو. یہ جو امر کا صیغہ آتا ہے قرآن میں، اس کے 17 مختلف معنی ہوتے ہیں. کانٹیکسٹ کے حساب سے اور سنت کو سامنے رکھ کر دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ معنی کس سینس میں آ رہے ہیں. گرامر ہمیں ہدایت نہیں دے سکتی. جو لوگ پیور گرامر سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت ٹھوکر کھاتے ہیں. یہ تو صرف سنت ہمیں بتائے گی کہ یہاں پر کن معنوں میں آ رہا ہے، اور کانٹیکسٹ بھی انسان کو تھوڑا بہت ایک انڈیکیشن، ایک اشارہ دے دیتا ہے کہ کیا معنی ہے یہاں پر. اب اگر یہاں پر شکار فرض ہو جاتا تو آپ بتائیں آج ہم شکار کہاں پاتے؟ آج تو دور دور کوئی شکار نہیں ملتا اس علاقے کے اندر. تو یہاں پر اجازت دی جا رہی ہے کہ ہاں اب تم چاہو تو شکار کر سکتے ہو. آگے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. شنآن اس کا مادہ شین نون حمزہ ہے. ہم پڑھتے ہیں 30ویں پارے میں کہ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان ہوگا. شانی دشمن کو کہا جاتا ہے، شنآن دشمنی، اینیموسٹی. تو یہاں مسلمانوں کو اعلیٰ اخلاق سکھائے جا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم کو قدرت حاصل ہو گئی ہے تو ان کو تم مت روکو. تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس عسکری فوجی طاقت آج اتنی ہے کہ تم چاہو تو زور کے ساتھ بذریعہ ہتھیار تم حج یا عمرہ کرنے والوں کو روک سکتے ہو، مشرکین کے قافلوں کو تم روک سکتے ہو، لیکن تم یہ کام مت کرو. تو پتہ چلا کہ اسلام ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیتا، بلکہ ظلم کے بدلے میں انصاف سکھاتا ہے. مثال کے طور پہ کسی شخص نے کسی دوسرے کا بیٹا مار دیا، قتل کر دیا، اور وہ جا کر وہ بھی اس کے بیٹے کو قتل کر دی، تو ظلم ہو گیا نا، اس لیے کہ اس کے بیٹے کا قصور نہیں تھا، وہ تو بے قصور مارا گیا. اور جب بے قصور کو کام کیا جائے گا تو وہ ظلم کی کیٹیگری میں ہوگا. تو عدل سکھاتا ہے اسلام کہ جس نے قتل کیا ہے تم اسی کو قتل کرو. یا جیسے مختلف ہم نے احکامات پڑھے تھے سورہ بقرہ میں کہ خون بہا اگر تم لینا چاہتے ہو تو خون بہا بھی لے سکتے ہو، اور خون بہا کو دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، جان معاف کر دے اور خون بہا وصول کر لے. تو فرمایا گیا کہ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، تم بدلے میں ظلم مت کرو. اب دیکھیں ہم مسلمان جب آج اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات سے بہت دور ہٹ گئے ہیں، بہت دور چلے گئے ہیں. ہم ہر ظلم کے بدلے میں ظلم ہی کرنا چاہتے ہیں، اور بلکہ نہ صرف بدلے میں ظلم کرنا چاہتے ہیں، اتنا ہی ظلم نہیں، اس سے بڑھ کر ہم ظلم کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں تک اس بات کو پروپیگیٹ کیا گیا اور بالکل حلال سمجھ لیا گیا ہے اس چیز کو کہ اگر کفار مسلمانوں کی عورتوں کو اور مسلمانوں کے بچوں کو ناحق قتل کر رہے ہیں
تو مسلمانوں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کفار کی عورتوں کو، کفار کے بچوں کو ناحق جا کر قتل کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ فلسطین میں، پیلسٹائن میں وہ مسلمانوں کے گھروں کو ڈیمولش کر رہے ہیں، تو ہم بھی جا کر ان کی بسوں کے اندر بم لگا دیں گے، ہم بھی ان کے ٹورسٹ ریزورٹس کو جا کر تباہ کر دیں گے، بم کے دھماکے کر دیں گے، وہاں پر سوسائڈ اٹیکس کر دیں گے. یہ قرآن کی تعلیم تو نہیں ہے. یہاں تو منع کیا گیا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ تم یہ کام مت کرنا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کو مسجد حرام سے روکنے لگ جاؤ. اور سبق دیا گیا مسلمانوں کو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جو کام نیکی و خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو گناہ اور ذاتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون مت کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اس کو آپ ضرور ہائی لائٹ کیجئے، اس آیت کے ٹکڑے کو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. انتہائی جامع نصیحت ہے جو مسلمانوں کو کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم اب ایک امت ہو. تمہارا کامن فیکٹر کیا ہے؟ کس چیز نے تم کو امت بنایا ہے؟ یہ ہماری بنیاد ہے. اس بنیاد پر ہم امت بنے ہیں، اس ہدایت پر، اس بنیاد پر ہماری دراصل تشکیل ہوئی ہے. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تم تعاون کرو گے اور گناہ اور برائی کے کاموں میں تم تعاون نہیں کرو گے. امت کا تعلق کسی رنگ سے، کسی خاص نسل سے، کسی خاص علاقے سے یا کسی خاص زبان سے نہیں ہوتا، بلکہ مقصد سے ہوتا ہے. ہم مقصد لوگ، کامن پرپس، کامن کاز ہو جن کا، وہ ہوتے ہیں امت. اور یہ امت ہی ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی. اس امت کا آپ مقابلہ کیجئے بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل کون تھے؟ وہ قبیلہ تھے، وہ کامن آبا و اجداد کی نسل سے چل رہے تھے، کامن انسیسٹرز تھے، ان کے مشترک آبا و اجداد تھے، اور وہ 12 قبیلوں ہی کی نسل تھے جو چلتے چلے گئے. اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل تھے بنی اسرائیل. ان کے اندر ٹرائبل مینٹیلٹی تھی، کلین مینٹیلٹی تھی. جبکہ مسلمان ہم جو ہیں، ہم کسی ایک نسل سے نہیں ہیں. مسلمان ایک قبیلہ نہیں ہے. ہمارے اندر ٹرائبل مینٹیلٹی، کلین مینٹیلٹی نہیں ہونی چاہیے، قبائلی ذہنیت نہیں ہونی چاہیے. ہم امت ہیں. ہمارے ہاں نسل میں کوئی امتیاز نہیں، نسلی طور پہ نہ کوئی اعلیٰ نہ کوئی گھٹیا. ہمارے ہاں تو ساری کی ساری فضیلت تقویٰ کی وجہ سے ہے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے سورہ حجرات میں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اور اسی تقوی کی بنیاد پر دراصل فضیلتیں مسلمانوں کو ملی، اور رنگ اور نسل اور خاندان کی بنیاد پہ نہیں. ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ ابو جہل، ابو لہب، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، انہیں کوئی فضیلت نہ ملی. وہ امت میں بھی شامل نہ ہوئے، اس لیے کہ ان کا مقصد وہ نہیں تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا. تو ایک خاندان کے، ایک علاقے کے ہوتے ہوئے بالکل دور ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ بلال حبشی ہوں یا صہیب رومی ہوں رضی اللہ عنہما، وہ امت میں شامل ہو گئے. کوئی حبشہ سے آیا، کوئی روم سے آیا، کوئی ایران سے آیا، سلمان فارسی، تو بلال حبشی ہوں یا صہیب رومی ہوں یا سلمان فارسی ہوں، وہ امت میں شامل ہو گئے. مقصد ایک تھا نا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مقصد لوگ تھے، وہ آپ کے ہم سفر تھے، وہ آپ کے قافلے میں شامل ہونے کی نیت لے کر آئے تھے. انہی چیزوں کو سپورٹ کرتے تھے جن کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور انہی چیزوں کو برا کہتے تھے جن کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برا کہتے تھے. تو امت تو ہم مقصد لوگوں کا ایک قافلہ ہوتی ہے.
اور اس امت کی بنیاد جو تقوی ہم بات کرتے ہیں، تقوی یہی ہے. سمجھے کہ تقوی کے لفظ کو یہاں پر اس طرح سے کھول دیا گیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بر اور تقوی دو باتیں کی گئی ہیں. بر کہا جاتا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو. ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں کہ برم بوالدین، کہ میں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں. تو پھر بر کا لفظ مطلقاً نیکی کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. اور نیکی میں سے بھی کون سی نیکی؟ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، انسانوں کے حقوق ادا کرنا. تو جہاں تک انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا تعلق ہے، اس میں مسلمانوں تعاون کرو. اور تعاون کیسے ہوگا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں؟ اگر آپ دیکھیں کوئی شخص ہے وہ اپنے فلاں رشتہ دار کا حق ادا نہیں کر رہا، آپ ترغیب دیجئے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کیجئے. اور ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے مسلمانوں کو کہ انسانوں کے حقوق ادا کرنا آسان ہو جائے. رشتہ داروں کے اور قرابت داروں کے حق ادا کرنا یہ آسان ہو جائے، ایکسیپٹڈ چیز ہو جائے. ایکسیپٹڈ بھی ہو، ایکسپیکٹڈ بھی ہو، توقع کی جائے. جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا خاندان کا پریشر. ہم سوشل پریشر بہت سی باتوں میں لے کر آتے ہیں اور بعض دفعہ بہت سے غلط کام کر جاتے ہیں ہم سوشل پریشر میں آ کر. تو سوشل پریشر اگر تو نیکی کے لیے ہمیں ترغیب دے رہا ہے تو سوشل پریشر بہت اچھی چیز ہے. اس کے لیے ہونا چاہیے سوشل پریشر، بجائے کہ برائیاں کرنے میں سوشل پریشر ڈالا جائے، نیکیوں کے لیے سوشل پریشر ہونا چاہیے. لیکن جب ایسا موقع آتا ہے کسی کی حق تلفی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی دیکھیں، اس پہ ہم پریشر بعض دفعہ نہیں ڈالتے. ہم کہتے ہیں چلو چھوڑو رہنے دو، کون بولے، ان کے اپنے معاملات ہیں، یہ خود جانے، ان کا اپنا کام جانے، ان کے اپنے رشتہ دار ہیں، ہم غیر ہیں، ہم کیسے بولیں بیچ میں. نہیں، آپ کو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے اس مسلمان بھائی کی مدد کریں نیکی پر، حقوق العباد ادا کرنے پر، کروانے پر ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. اور یہ شروع سے بچوں کی گھٹی میں ڈال دیجئے کہ تمہیں رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے. تعاونوں کی بات آئی ہے نا، تعاون کرو، تعاون بھی کرو. اور تعاون کے اندر تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تم تربیت اس طرح سے کرو، تم اصلاح اس طرح سے کرو لوگوں کی. اگر تم مبلغ ہو تو تبلیغ کرو اس بات کی کہ نیکیوں پر انسان آگے سے آگے بڑھے. اور اگر تم حکم دے سکتے ہو تو حکم دو، اگر تم مشورہ دے سکتے ہو تو مشورہ دو. تم ماحول پیدا کرو کہ نیکیاں کرنا آسان ہو جائے، دوسروں کے حق ادا کرنا آسان ہو جائے. تو شروع سے بچوں کی تربیت ہی اس طرح سے کرنی ہے کہ ان کے اندر یہ احساس ذمہ داری ہو کہ ہمیں رشتہ داروں کے حق ادا کرنے ہیں. یہ ہم کوئی ایڈیشنل فیور نہیں کر رہے، دس از مائی ریسپانسبلٹی. جیسے اچھا پڑھنا ہم کہتے ہیں کہ اٹس یور ریسپانسبلٹی کہ تم اچھا پڑھو اور تم اپنا کریئر اچھا بناؤ، اسی طرح آپ یہ بتا دیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے والدین کا، پھپھیوں خالاؤں کا، نانی دادی کا، بہن بھائیوں کا خیال کرو. شروع سے یہ بات ڈال دیں تاکہ اس میں آسانی ہو ان کو آگے جا کر. تو فرمایا کہ تم تعاون کرو بر پر اور تقوی پر. تقوی کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، تو دونوں ہی چیزیں آ گئی، حقوق العباد بھی اور حقوق اللہ بھی. کہ اللہ کے حق ادا کرنے میں پیچھے مت رہنا، اس میں بھی تعاون کرو. ایسا ماحول بناؤ کہ اللہ کی اطاعت آسان ہو جائے، اللہ کی اطاعت کرنا کول ہو جائے، ان تھنگ ہو جائے، ماڈرن ہونے کی، ایجوکیٹڈ ہونے کی، کانفیڈنٹ ہونے کی علامت بن جائے. اللہ کی اطاعت کرنا پسندیدہ ہو جائے، سم تھنگ ٹو لک اپ ٹو، ایسی چیز بن جائے. ایسا ماحول بناؤ. اس لیے کہ حقیقت ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر کوئی نیکی پروان نہیں چڑھ سکتی، پھل پھول نہیں سکتی. اور ہم کو منع کیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت تعاون کرو ایک دوسرے سے گناہ پر اور زیادتی پر. اثم، اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. آثمہ کہا جاتا ہے اس اونٹنی کو جو کہ تیز چل سکتی ہو لیکن تیز نہ چلے اور قافلے سے پیچھے رہ جائے، کیراوین سے پیچھے رہ جائے. اس سے مراد حق تلفی کرنا، لوگوں کو ان کے حق نہ دینا. تو اثم کا لفظ حق تلفی کے لیے بھی آتا ہے، پھر مطلقاً گناہ کے لیے بھی اثم کا لفظ استعمال ہونے لگ گیا ہے. تو مراد ہے کہ حق تلفی پہ تعاون مت کرو، والعدوان، اور زیادتی مت کرو.
یعنی اللہ نے جو حدود متعین کر دی ہیں، جو لمٹس بنا دی ہیں، ان کو کراس مت کرو. ہم پڑھتے آئے ہیں نا کہ ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، زیادتی مت کرو، حد سے مت بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ کی باندھی ہوئی حدوں کو مت پھلانگ جاؤ. ہم نے پڑھا ہے نا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب مت جاؤ. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کو پھلانگ مت جاؤ، کراس مت کرو ان کو. تو جیسے باہمی تعاون سے نیکی بھی پھل پھول نہیں سکتی، اس طرح باہمی تعاون جب تک نہ ہو برائی بھی پھل پھول نہیں سکتی. ذاتی لیول پر نیکی کر لینا بہرحال آسان ہے، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے کر لینا، اپنی اپنی ذات کی حد تک نیکی کو محدود کر لینا، یہ آسان ہے. تو یہاں تو ہم سے آگے بڑھنے کو کہا گیا کہ صرف ذاتی حد تک تمہاری نیکیاں کافی نہیں ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر تم کو دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے. جب کسی معاشرے میں نیک لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے اور وہ آپس میں جب تعاون کرتے ہیں، ٹیم ورک جب وہ کرتے ہیں، تو اس معاشرے میں چند اگر لوگ ہوں جو کہ برائی اور بدی کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہوں، پروموٹ کرنا چاہ رہے ہوں، تو یہ سارے اچھے لوگ مل کر برائی کی آواز کو دبا دیتے ہیں. اس لیے کہ ان کے ویز اینڈ مینز، ان کا میڈیا، ان کی اجتماعی طاقت نیکی کو پروموٹ کرنے میں لگی ہے نا. اب تعاون علی البر والتقوی کی کتنی شکلیں ہیں، یہ بغیر میڈیا کے کارپوریشن کے ہو نہیں سکتا. اور میڈیا ہی دراصل پروجیکٹ کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو. جس چیز کو میڈیا پروجیکٹ کر دیتا ہے لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں. تو سوچیں کہ جب گندگی کو اور برائی کو میڈیا پروجیکٹ کرتا ہے، تعاون کر رہے ہیں، اتنے سارے ریسورسز پول ان ہو رہے ہیں. ٹی وی کے اوپر چلیں کوئی پروگرام آتا ہے، کسی نے اسپانسر کیا، کسی نے پیسہ دیا، کوئی پروڈیوسر تھا، اس نے اس گناہ کی چیز کو دکھانے کا ذمہ لیا، اور جو گناہ کا پروگرام بنا اس کے لیے کتنی ریہرسل ہوئی، کتنے سارے لوگ آ کر جمع ہوئے، انہوں نے اپنی صلاحیت لگائی، انہوں نے اپنا وقت لگایا، انہوں نے اس کے لیے محنت کی، کتنی مشینز ہیں جو استعمال ہوئیں، کتنا ہیومن ریسورس ہے جو استعمال ہوا، کتنا ٹائم اس کے اندر لگا. سوچیں نا، کہنے کو تو وہ ہو سکتا ہے 10 منٹ کا ایک چھوٹا سا پروگرام ہو جس میں بہت کچھ گناہ کی باتیں ہوں، اسم اور عدوان کی باتیں ہوں. اس کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ ایک بیٹی یا ایک بیٹا والد یا والدہ کے سامنے سینہ تان کے، گردن اکڑا کے اور باغی ہوا ہے یا باغی ہو رہی ہے، اور والدین کے سامنے وہ زبان چلا رہی ہے اور ان کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہی ہے. ہو سکتا ہے نا؟ یہ کہنے کو کتنی دیر کا سین ہوگا؟ 2 منٹ. ٹھیک ہے، کتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے؟ ٹیم ہوگی نا، پوری ٹیم ہے تبھی تو ہوا. یہ 2 منٹ کا سین جو میں نے یا آپ نے دیکھا، اور اللہ ہمیں نہ دکھائے لیکن اگر دیکھ لیا، تو انہوں نے تو 2 منٹ کا یہ سین کیا، اس کے پیچھے ریسورس آپ دیکھیں کتنا تھا. ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں سو واٹ، اتنی سی دیر کا تو پروگرام تھا، 2 منٹ کی تو وہ چیز تھی، اس پہ کیا ہنگامہ. لیکن اس 2 منٹ کی چیز کے پیچھے آپ کام دیکھیں کتنا ہوا. اور وہ جو 2 منٹ کا سین آیا، اس نے کتنے لاکھوں پر اپنا امپریشن ڈالا، یہ بھی تو دیکھیں. تو یہ تعاون جب کیا جاتا ہے گناہ کے اوپر، تو یہ تعاون بہت دور رس نتائج لے کر آتا ہے، بڑے اس کے دور تک نتیجے نکلتے ہیں، تباہی بہت دور تک پھیلتی ہے جا کر. بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ 2 منٹ کا کوئی سین آیا، اس میں تمیز تہذیب سکھائی گئی، کوئی مورل سکھائے گئے، کوئی اخلاق سکھایا گیا، کوئی حدیث بتائی گئی، کوئی قرآن کی آیت ہے سنائی گئی. کہنے کو 2 منٹ، یہ بھی ٹیم ورک تھا نا. کسی نے اسپانسر کیا، کسی نے ٹی وی سے ٹائم خریدا، کسی نے آ کر درس دیا، اس نے تیاری کی، اس نے اپنی محنت لگائی، اپنا وقت لگایا، اپنی صلاحیت اس نے لگائی. اس کے بعد وہ براڈ کاسٹ ہوا، ٹیلی کاسٹ ہوا، اور گھر گھر وہ پروگرام پہنچ گیا. تو وہ 2 منٹ ملٹی پلائی ہو گئے نا لاکھوں لوگوں سے جنہوں نے دیکھا. تو میڈیا کو انوالو کرنا تو ضروری ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو. میڈیا کے تعاون کے بغیر نہ برائی پروموٹ ہو سکتی ہے، نہ نیکی پروموٹ ہو سکتی ہے. اور آج ہم جب دیکھتے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ برائی پھیل رہی ہے، تو میڈیا کو تو ہم نکال نہیں سکتے، اور نہ ہم اس کی طرف سے بے نیاز ہو کر بیٹھ سکتے ہیں. میڈیا کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو فورس کرنے کی ضرورت ہے کہ تم تعاون کرو، تم پروپیگیٹ کرو نیکی کی چیزوں کو. تم اگر نیکی کو اچھا بنا کر دکھاؤ گے تو نیکی لوگوں کو اچھی لگنے لگے گی. جب
یہ ٹریش اور یہ گند جب تم دکھاتے ہو تو لوگوں کو اتنا اچھا لگنے لگتا ہے، جو کہ انسان کے حیا کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، اخلاق کے بھی خلاف ہے، تو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کر دیتے ہو۔ تو جو چیز آلریڈی اپنی ذات سے اتنی اچھی ہے، خود ہی اتنی خوبصورت ہے، شریعت بھی اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، حیا بھی تعاون کر رہی ہے، فطرت بھی تعاون کر رہی ہے، اور اخلاق بھی تعاون کر رہا ہے، تو جب تم اچھائی کو پروموٹ کرو گے تو وہ کتنی جلدی کیچ آن کرے گی۔ تو لہٰذا اس پر ہمیں بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا ہی صحیح بہرحال آ رہا ہے اخباروں کے اندر کچھ نہ کچھ بھی۔ تو ٹیلی ویژن پر بھی ضرورت ہے ایسے پروگرامز کی، اور اخباروں کے اندر بھی لکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہوگا کیا کہ جب نیک لوگ بڑھ جائیں گے تو برائی کی آواز سائیڈ لائن ہو جائے گی، برائی کو لوگ کوریج ہی نہیں دیں گے، اس کی شہرت ہی نہیں ہوگی،